لیے بیڈ سے اٹھنے کو دل نہ کیا، مگر چونکہ چائے کی طلب ہو رہی تھی اس لیے کپڑے بدلے اور باہر نکلی۔ ابھی صبح پوری طرح نہیں ہوئی تھی، ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔ میں گھومتے گھومتے کچن کی طرف نکل گئی، جہاں پر ایک ملازمہ تھی۔ اسے چائے کا کہا تو اس نے کہا کہ بی بی چائے کمرے میں دے دوں یا باغ میں؟ میں نے کہا کہ باغ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا حویلی کے پچھلی طرف۔ میں نے کہا مجھے باغ کا راستہ بتا دو اور چائے وہاں ہی لے آنا۔ اس نے باہر آ کر مجھے باہر جانے کا راستہ بتایا اور اندر چلی گئی۔ میں وہاں سے باغ میں آئی۔ صبح کی ہوا اور سر سبز درخت دیکھ کر طبیعت تھوڑی بحال ہوئی۔ میں نے باغ، جو کہ بس تھوڑے سے پھلدار اور پھولوں والے پودوں پر مشتمل تھا، کا ایک چکر لگایا۔ طبیعت ذرا فریش ہوئی تو دیکھا وہاں ایک ٹیبل لگا ہوا ہے، جس کے ساتھ صرف ایک کرسی پڑی تھی۔ ٹیبل پر پھل، جوس اور چائے کے برتن نظر آ رہے تھے۔ میں نے سوچا میں نے تو صرف چائے کا کہا تھا، ہو سکتا ہے اس نے سوچا ہو جوس اور پھل بھی دے دیتی ہوں، جو کھانا ہو کھا لے گی۔ طبیعت چونکہ تھوڑی فریش ہو گئی تھی اس لیے چائے کی بجائے جوس کو ترجیح دی۔ جوس بالکل تازہ تھا، پی کر طبیعت اور فریش ہو گئی۔ 2 گلاس جوس پینے کے بعد میں اندر آ گئی۔ وہ ملازمہ ملی نہیں، ورنہ اس کا شکریہ ادا کرتی۔ خیر 2 ملازموں سے پوچھ کر اپنے کمرے تک پہنچی، نہا کے کپڑے بدلے۔ اس دوران بھی 1-2 بار دیکھے جانے کا احساس ہوا، مگر زیادہ دیر نہیں۔ اسی دوران دوست کی بہن آئی اور کہا کہ آئیں، ناشتہ تیار ہے۔ زندگی میں پہلی دفعہ دیسی ناشتہ کیا، جو کہ بہت مزیدار لگا۔ اسی دوران دوست کی چھوٹی بہن نے کہا کہ آج بارش ہوگی، باہر بہت زیادہ بادل آ گئے ہیں۔ یہ ایک اچھی خبر تھی۔ میں نے ان کے ساتھ مل کے باہر گھومنے کا پلان بنایا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے وہ مجھے گاؤں میں اپنی زمینوں کا وزٹ کروائیں گی، بعد میں قریب موجود سلطان باہو کے مزار پر جائیں گے یا مائی ہیر کے دربار پہ۔ ناشتے کے بعد ہم پیدل ہی وہاں سے نکلے۔ ہمارے پیچھے کوئی 10 گارڈ ہوں گے۔ میں نے کہا کہ گارڈ کیوں؟ تو دوست نے بتایا کہ ہم زمینداروں کی دشمنیاں ہوتی ہیں، اس لیے گارڈز رکھتے ہیں۔ وہاں سے ان کے فیلڈز پر پہنچے، کافی رقبہ تھا۔ ان کی کاشتکاری کے نزدیک نہر گزرتی تھی، جس پر انہوں نے درخت لگا کر بہت خوبصورت ماحول بنایا ہوا تھا۔ اس دوران بھی مجھے لگا کہ ان سب کے علاوہ بھی میرے ساتھ کوئی ہے، جس کی سانسیں بعض دفعہ میں اپنے کانوں کے قریب محسوس کرتی تھی۔ خیر نہر پہ بیٹھ کر ہم نے بہت سی باتیں کی، لندن کی، یہاں کی۔ اسی دوران باتوں کا رخ جنات کی طرف مڑ گیا تو دوست نے بتایا کہ ان کی حویلی میں بھی کہتے ہیں کہ جنات ہیں، مگر آج تک انہوں نے کسی کو کچھ کہا نہیں، مگر ان کو محسوس کئی لوگوں نے کیا ہے۔ میں نے کہا کہ وہ کسی خاص جگہ پر ہیں یا پھر پوری حویلی میں پھرتے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ حویلی میں کئی جگہ پر ان کی موجودگی محسوس کی گئی ہے۔ میرا دل کیا کہ بتاؤں، رات میرے ساتھ ہوا، مگر پھر جیسے یہ بات میرے ذہن سے بالکل نکل گئی اور ہم دوسری باتیں کرنے لگے۔ دوپہر کے وقت ہم واپس آئے، کھانا کھایا اور آرام کے لیے اپنے اپنے کمروں کی طرف چلے گئے۔ راستے میں نے صبح والی ملازمہ کو دیکھا تو میں نے کہا کہ صبح میں نے تمہیں صرف چائے کا کہا تھا، مگر تم نے تو جوس اور فروٹ بھی ساتھ رکھ دیا۔ باغ میں ٹیبل پر تو جو اس نے کہا وہ میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ اس نے کہا کہ بی بی میں تو باغ میں گئی تھی، مگر آپ وہاں نہیں تھیں، تو میں نے سوچا کہ شاید واپس کمرے میں چلی گئی ہوں گی، تو میں کمرے میں چائے لے کے چلی گئی۔
آپ کے غسل خانے سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی تو میں چائے رکھ کے واپس آ گئی۔ یہ سننے کے بعد مجھے ڈرنا چاہیے تھا، مگر پتہ نہیں کیوں میرے دل میں ذرا بھی ڈر نہیں پیدا ہوا، بلکہ میں ہنستے ہوئے وہاں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں جانے کے بعد مجھے یاد آیا کہ ملازمہ کیا کہہ رہی تھی۔ جب میرے ذہن میں وہ باتیں واپس گھومیں تو میرے پسینے چھوٹ گئے۔ مجھے یکدم سے کمرے میں خوف محسوس ہونے لگا، جیسے کمرے میں کوئی موجود ہو اور مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہو۔ میں نے بچپن کے بعد پہلی دفعہ زندگی میں جو کچھ بھی ٹوٹا پھوٹا قرآنی آیات یاد تھیں دل میں پڑھنی شروع کر دیں، تو ڈر کچھ کم ہوا، مگر دیکھے جانے کا احساس لگاتار محسوس ہو رہا تھا۔ میں فریش ہونے کے بعد کپڑے بدل کر کمرے سے باہر نکل گئی اور دل میں فیصلہ کر لیا کہ اپنے دوست کو اس بارے میں بتا دوں گی اور آج اس کمرے میں نہیں سوؤں گی۔ مگر مجھے کیا پتا تھا کہ قدرت میرا فیصلہ پہلے ہی لکھ چکی ہے۔ باہر سب جمع تھے کیونکہ مزار شریف سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پر جانے کا پروگرام تھا۔ جیسے ہی میں سب کے پاس پہنچی، کمرے والی بات میرے ذہن سے یوں غائب ہوئی جیسے میرے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہی نہ ہو۔